السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی گھر گھر میں آپ کا میلاد شریف ہوتا تھا اور بچہ بچہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح جانتا تھا، یعنی جیسے لوگ آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اس کا قرآن پاک سے ہم آپ کو حوالہ دیں گے، ایک ایک بات کو قرآن پاک سے سمجھائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ آپ کے نام سے جنگیں جیتتے تھے، آپ کے نام سے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ حضور کے واسطے جنگ جتا دے۔ تو مسلمان یعنی جو لوگ اور نبیوں پر ایمان لانے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ آپ کے نام سے دعا کرتے تھے تو جنگیں جیت جاتے تھے۔ آج کا بیان بہت بہتر اچھا ہونے والا ہے، آپ غور سے پورا بیان سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو 12ویں شریف کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سے ہم روزانہ 12ویں شریف کا بیان آپ کو سناتے رہیں گے۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، لوگوں کو جوڑیے اور دھوم دھام سے 12ویں شریف منائیے۔ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، پہلے تو ہم کل کا جو درس تھا اس کو دہراتے ہیں۔ کل کے سبق میں رب کائنات نے جو فرمایا تھا، یہ پارہ نمبر 3 تھا سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 81 اور 82 آپ نے سماعت کی تھی۔ اس میں رب کائنات نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا ہے، اور جب وہ تمہارے درمیان آ جائیں تو تمہیں انہی پر ایمان لے کر آنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ پھر رب کائنات نے تمام نبیوں سے پوچھا، کیا تم نے اس بات کو مان لیا، قبول کر لیا؟ تمام انبیاء کرام کی روحوں نے کہا، ہاں اے اللہ ہم نے اس بات کو قبول کر لیا اور مان لیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو دیکھ لو۔ اور پھر رب کائنات نے آگے بڑھ کے یہ فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں، میں بھی تم پر گواہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ جو اس بات سے پھر گیا، یعنی جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا اور ان کی مدد نہیں کی اور ان پر ایمان نہیں لایا، تو رب کائنات نے فرما دیا تھا کہ وہی کیا کہتے ہیں، فاسق ہیں اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ اب دیکھیے، اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ان انبیاء کرام نے کتنا چرچا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام نبیوں نے مل کر کتنا چرچا کیا ہے، یہ بھی ہم قرآن شریف سے ہی آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہمارا پارہ نمبر 1 ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 80 اور 89 ہے، 89 آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب وہ تشریف لایا ان کے پاس جانا پہچانا تو اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت ہے منکروں پر۔ دیکھیے، اس میں رب کائنات نے یہ فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر مدد مانگتے تھے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ہی یہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو دعا کرتے تھے، یا اللہ جو تیرے آخری نبی آئیں گے ان کے صدقے میں تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے، تو یہ جنگ جیت جاتے تھے۔ یعنی حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اور اتنا چرچا ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے حضور سے پہلے ان کے سارے امتی حضور کے نام سے دعا کرتے تھے۔ اتنا چرچا ہو گیا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے، وہ سب سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے اچھے محبوب ہوں گے، سب سے بہترین رسول ہوں گے، ان کے نام سے جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اتنا زیادہ چرچا ہو گیا تھا کہ ان کے نام سے لوگ دعا مانگتے تھے، ان کے وسیلے سے
تو وسیلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور وسیلہ اللہ کو بہت پسند ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اب دیکھیے صاحب، فلما جاءہم ما عرفوا، اللہ فرماتا ہے جب وہ جانا پہچانا آ گیا۔ میلاد شریف کا ذکر ہو رہا ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بارہویں شریف کے مہینے میں آئے ہیں، 12 تاریخ کو تشریف لائے، پیر کے دن آئے۔ رب کائنات فرما رہا ہے فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ جانا پہچانا آ گیا، جب وہ جانا پہچانا آ گیا، یعنی ہر انسان جانتا تھا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، وہ نبی تشریف لانے والے ہیں جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے ہی سے ہی سجا دیا ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی بادشاہ، دوسرا بادشاہ کسی ملک میں جاتا ہے، اس ملک کو کیسا سجایا جاتا ہے، کیسا اچھی طرح سے اس کو رنگ روگن ڈیکوریشن کیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے پہلے ہی دن سے ساری کائنات کو سجا دیا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ پروت، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پھول، یہ ندیاں، یہ جھرنے، سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے ہیں کہ میرا محبوب تشریف لانے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب وہ جانا پہچانا آ گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بہی، تو جب وہ جانا پہچانا تشریف لے آیا تو اس سے منکر ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک چیز اب آپ دوسری آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بھی سورہ بقرہ ہے، یہ اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 146 ہے۔ کتنی ہے؟ 146 ہے۔ اس میں رب کائنات فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یعنی اتنا چرچا ہوا حضور کے آنے سے پہلے، اتنی میلادیں پڑھی گئیں، اتنی میلادیں پڑھی گئیں کہ بچہ ہر آدمی حضور کو ایسے جاننے لگا جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اپنے بیٹے کو جس طرح سے انسان پہچانتا ہے، اپنے بیٹے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے اچھی طریقہ سے ہر انسان حضور کو پہچانتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا چرچا ہوا ہوگا۔ تمام نبیوں سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ میرے محبوب کا تمہیں انتظار کرنا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام جو بھی تشریف لائے، ان سب نے اتنا ذکر کیا، اتنی میلادیں پڑھی۔ رب کائنات فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر دوسرا ہے، کون سا پارہ ہے؟ دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 146 آپ سن رہے ہیں۔ میں اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا، آپ جب چاہیں اس کو قرآن میں بھی سرچ کریں، اسی میں بار بار حوالے بتاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی میلاد کا دشمن، کافروں کا ایجنٹ، کافر اگر میلاد کے بارے میں آپ کو اس سے کچھ کہے تو آپ اس کو یہ بتا دیں، حوالہ دیں۔ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو ہماری ویڈیو دکھا دیں کہ دیکھو بھئی اب کھولو پارہ نمبر، دوسرا پارہ کھولیے، آیت نمبر 146 نکالیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب وہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اب ہر گھر میں گویا کہ یہ ذکر ہر گھر میں پہنچ گیا۔ ہر آدمی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے، کب پیدا ہوا، کب بڑا ہو گیا، تو گویا کہ گھر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا۔ اسی لیے تو ہر گھر میں ہر انسان حضور کو اپنے بیٹے سے اچھی طرح سے جاننے لگا۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور کا میلاد تو حضور نہیں آئے تھے اس وقت سے ہی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس کا وعدہ لیا ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں، جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ تو جو کام یہودی کرتے تھے آج بھی کچھ لوگ یہی کام کرتے ہیں، وہ حضور کا میلاد نہیں بتاتے تو یہ چھپاتے ہیں۔ چھپانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنی مسجدوں میں حضور کے میلاد کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو میلاد شریف نہیں مناتے دیتے، کیوں؟ وہ چھپا رہے ہیں۔
وہ قرآن کی آیتیں چھپا رہے. ابھی 2 دن ہوئے ہیں, صرف 2 دن ہوئے ہیں, میں آپ کو 4 جگہ سے قرآن پاک میں حضور کا میلاد بتا چکا ہوں. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دوسرا سبق ہے, یہ ہمارا دوسرا بیان ہے. اور 4-5 جگہ سے میں قرآن مجید میں آپ کے سامنے, ایسے نہیں کوئی دب چھپ کے بول رہا ہوں, حوالہ دے رہا ہوں, صفحہ نمبر بتا رہا ہوں, آیت بتا رہا ہوں, پارہ بتا رہا ہوں, سورت بتا رہا ہوں. یہ سب حضور کا ذکر کھلا ہوا ہے. یہودی بھی حضور کا ذکر کرتے تھے, مگر جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے اپنی کتاب توریت میں حضور کے نام کو بدل دیا, حضور کے نام کو چھپا دیا. سمجھے؟ یہی کام آج کے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ چھپا رہے ہیں. تو وہ یہودیوں کا کام کر رہے ہیں, وہ کافروں کا کام کر رہے ہیں کہ حضور کا میلاد چھپا رہے ہیں, حضور کا ذکر چھپا رہے ہیں. اپنے نمازیوں کو, اپنے ماننے والوں کو وہ حضور کا یہ بیان بتاتے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں, تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا چرچا جیسے دوسرے انبیاء کرام نے کیا, اس سے کہیں زیادہ, کیونکہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ امتی ہیں, ہمیں ان سے زیادہ چرچا کرنا ہے. جو امتی گزر چکے دوسرے نبیوں کے, ان سے ہمیں کہیں زیادہ چرچا کرنا ہے. تو بس آج کا بیان یہی ختم ہوتا ہے. آپ کو بار بار لوگوں کو بتانا ہے, اپنے گھر میں بتانا ہے, حضور کا تذکرہ کرنا ہے کہ حضور کے وسیلوں سے دعا قبول ہوتی ہے. ہم تو ارے حضور کے اصلی امتی ہیں. وہ لوگ جو کہ حضور کے ڈائریکٹ امتی نہیں تھے, دوسرے نبیوں کے امتی تھے, وہ بھی حضور کے نام سے دعا مانگتے تھے, حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے, اور ان کو جنگ میں کامیابی ملتی تھی. ہمیں بھی انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر, زندگی کی ہر جنگ میں حضور کے وسیلے سے جو بھی دعا کریں گے, ہر چیز میں جیت ملے گی, کامیابی ملے گی. یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کے نام سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. جو حضور کی شان ہے اسے ہمیں بیان کرنا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے. اور جو بھی میں بتا دوں آپ کو, جو بھی علم والا علم کے ساتھ جو بھی چھپائے گا تو رب کائنات کی اس پر لعنت ہے. جو حق بات عالم ہو کر چھپائے, جانکار ہو کر چھپائے, تو اس پر اور سخت عذاب ہے. تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اسی طرح سے ہمیں زندگی بھر حضور کا ذکر پاک کرنے اور ذکر پاک سننے اور ذکر پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.